تہے دل سے بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے، میری طرف سے، چودھری نعیم اعجاز صاحب کی طرف سے، وقاص صاحب کی طرف سے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ ہماری آواز بننے، ہمیں اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے یہاں پہ موجود ہیں۔ قصہ مختصر سا ہے جی، الحمدللہ ہم سب سے تو پہلے 2018 میں جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنانے کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم ان کے ویژن سے متفق ہیں۔ پاکستان کو ڈیولپ ہونا چاہیے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا چاہیے، اور اس فلاحی ریاست کا پہلا وعدہ جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا وہ 50 لاکھ گھر تھے۔ تو ہم الحمدللہ بینگ اے پرائیویٹ ڈیولپر اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا چکے ہوئے ہیں، جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے نام سے ہے۔ الحمدللہ اس وقت آپ سے جو کاغذ شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جو ہمارا رقبہ ہے، جو کہ شو کرتا ہے الحمدللہ اس وقت ہم 75,000 کنال کی پرچیزنگ کر رہے ہیں۔ اس میں سے بہت ساری ہمارے نام منتقل ہو چکی ہوئی ہے اور باقی ان پروسیس ہے، اینڈ دس وڈ میک اٹ دا بگیسٹ پروجیکٹ ان راولپنڈی اسلام آباد ان پنجاب، اینڈ الٹیمیٹلی اگر ہماری راہ میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ نہ اٹکائے جائیں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کا سب سے سستا منصوبہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ اس بات پہ منحصر تھا کہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کاسٹ ایفیشینٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے، ہر بندے کو، ہر فرد کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے یہ کام 2017 میں شروع کیا۔ میں تھوڑا سا ذاتی اپنا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں اور اپنے پارٹنرز کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں۔ میرا نام سعد نذیر ہے جی، آئی ایم اس وقت ایکٹنگ ایز چیئرمین بلو ورلڈ سٹی، اینڈ I am a graduate of National College of Arts اور I am an architect by profession، اور پچھلے 22 سال سے کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو بھی سروس پرووائڈ کرتے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے مہربانی کی تو اب سے 3-4 سال پہلے ہم نے اپنے پروجیکٹس کا آغاز کیا، جسے اللہ نے بہت پذیرائی الحمدللہ عطا کی۔ تو اس سے پریویس میری ایجوکیشن شویفات اسکول کی ہے اور کچھ عرصہ مجھے باہر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ 2017 میں ہم نے یہ کام، میرے پارٹنر بیٹھے ہیں چودھری نعیم اعجاز صاحب، چودھری ندیم اعجاز صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ پارٹنر ہیں ہمارے اس پروجیکٹ میں، اور ہم مل کے یہ امپیریم گروپ آف کمپنیز اور بلو گروپ آف کمپنیز، 2 کمپنیز کا کنسورشیم ہے، مل کے یہ پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد میں کر رہا ہے۔ چودھری ندیم اعجاز صاحب وہاں کے لوکل ہیں جی، اور ان کی یہ وراثتی رقبہ تھا انیشلی، اور اس کے بعد ہم نے اور مزید لینڈ پروکیورمنٹ شروع کی، اور یہ اب ایک الحمدللہ 70-75 ہزار کنال کا ہم نے اس وقت آپ سے ڈیٹا شیئر کیا ہے، جو آن گراؤنڈ ہے، ریالٹی ہے، اور میرے پاس یہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ سارے اویلیبل ہیں، یہ یہاں لا کے رکھ دیں پلیز۔ کوئی صاحب آپ میں سے دیکھنا چاہے تو اس میں تمام فرد، تمام انتقالات، تمام بیانے، یہ سب اویلیبل ہے یہاں پہ، یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے جو ڈینائی نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ چیک کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اب جو دکھ بھری داستان ہے جی وہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ 2017 میں ہم نے RDA کو اپلائی کیا، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، اور ہمیں پہلی پلاننگ پرمیشن 427 کنال پہ دی گئی۔ اس کے بعد مزید رقبہ بڑھا کے ہمیں 1543 کنال پہ ایک پلاننگ پرمیشن پرووائڈ کی گئی، اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر کیے ہیں، 10,918 کنال کا ہم نے مزید رقبہ وہاں پہ جمع کرایا، جو کہ آج تک کی ڈیٹ تک وہاں انڈر پروسیس ہے۔ RDA کا اپنا ایک ایشو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ مئی 2019 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوا ہے، جس کے تحت یہ اختیار ہاؤسنگ سکیمز کو پاس کرنے کا اب ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس چلا جانا ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس چلا جانا ہے۔ اور اس میٹر پہ ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ خدارا یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ویدر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کرنی ہے یا ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے، تو ہم اس سے مزید اپنا کیس پروسیس کریں۔ بہرحال اس دوران جی RDA نے ہماری 2 دفعہ پلاننگ پرمیشنز کینسل کی، ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے ان کو حکم صادر فرمایا، انہوں نے وہاں پہ خود وضاحتی بیان دیا کہ جی یہ ہم سے رجوع کریں تو ہم ان کی پلاننگ پرمیشنز ریسٹور کریں گے، لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ کس کے کہنے پہ نہیں ریسٹور ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں۔ اس دوران طارق مرتضیٰ صاحب جو چیئرمین RDA ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے جی، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، لیکن انہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ تجرباتی طور پہ
راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروولز کیسے ہوتی ہیں وہ سیکھنا شروع کیا. کجا یہ کہ معذرت کے ساتھ کہ میں ان کا یہ پول کھول رہا ہوں, لیکن ان کے ایک فیملی ممبر ہیں جن کی ایویڈنس میرے پاس موجود ہے. وہ جس وقت یہ ادارے میرے سے مانگیں گے ہم ان کی کمپلینٹ نیب کو اور ان کی کمپلینٹ ہم موو کر چکے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو. ان صاحب نے ہم سے باقاعدہ پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا, اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ صاحب اسپیسیفکلی ہمیں جڑ گئے اور ایک کثیر اماؤنٹ میں انہوں نے رقم مانگنا شروع کر دی. اور الٹیمیٹلی نہ دینے کی صورت میں ہمیں تھریٹ کیا گیا کہ جی آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گندہ کیا جائے گا. اور الٹیمیٹلی سب سے پہلے انہوں نے ہماری اپروولز کے پروسیس کو ہالٹ کیا. اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ پہ بارہا اسٹے آرڈرز کے باوجود, ہمارے پاس سیشن کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اور ہائی کورٹ سے ان اسٹے آرڈرز کو ایڈہیئر کرنے کے آرڈرز ہیں, ان آرڈرز کی موجودگی میں بھی طارق مرتضیٰ صاحب اپنی مشینری لے کے بارہا ہمارے پروجیکٹ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہے. پولیس نے ان کا ساتھ نہیں دیا اسٹے آرڈرز کی وجہ سے, تو انہوں نے 22A/22B کی پٹیشن کی اور وہ پٹیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی. اس کے باوجود کسی کے کہنے پہ وہ پرچہ ہم پہ ہوا, بعد میں خارج کر دیا گیا چونکہ ایک انلیگل پرچہ تھا. اس سارے کچھ سے تنگ آ کے انہوں نے الٹیمیٹلی ہمیں ہراساں کرنے کے لیے چیئرمین نیب کو ایک سنگل کمپلینٹ, ہمارا کوئی کمپلیننٹ نہیں, ہمارے الحمدللہ اچھی ایک رجسٹریشن, اچھی ایک کلائنٹل ہے, کوئی ہمارا کمپلیننٹ نہیں ہے. کوئی 2-4 شرارتی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی ہماری میجر کمپلینٹ نہیں ہے. وہ دا فرسٹ پروجیکٹ ان پاکستان جو اپنے ڈیو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کے لیے بیلٹ کر چکا ہوا ہے. ہم نے اپنے 6 سے 7 ہزار پلاٹس جو ہیں وہ الحمدللہ بیلٹ کر دیے ہیں, جن کی ڈیلیوری 2022 میں ڈیو تھی, وہ 2020 میں ہم نے الحمدللہ بیلٹ کر دی ہوئی اور 21 میں ہم اس کی ڈیلیوری دینے جا رہے ہیں. سائٹ پہ اس وقت 200 سے 250 مشینری لگی ہوئی ہے الحمدللہ, اور صبح شام کام ہو رہا ہے, کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کام ہو رہا ہے. اور میری وزیر اعظم پاکستان کو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ ملک کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہاتھ اس ملک کو تعمیر کرنے میں صبح شام ایک کیے ہوئے ہیں اور اپنا دن رات ایک کیے گئے ہوئے ہیں, ان کو آپ کے محکمے اور آپ کی صفوں میں موجود چند کالی بھیڑیں, جو اگر پرائم منسٹر صاحب مجھے ذاتی طور پہ بلائیں تو میں ان کو ایک ایک کا نام ود ایویڈنس, ایک صاحب ہیں جن کے والد صاحب ڈیلز مکتے ہیں, میں اوپنلی سب کو بتا رہا ہوں, وہ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں, کروڑوں کے حساب سے پیسے مانگتے ہیں, اور وہ خان صاحب کی صفوں میں وہ صاحب موجود ہیں. اسی طرح کے ایک اور صاحب ہیں جو صبح شام پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی ایک اس وقت عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں خان صاحب کی عزت کرتا ہوں, خان صاحب کی ایفرٹس کی عزت کرتا ہوں, اس لیے میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا. خان صاحب ہمیں ذاتی طور پہ بلائیں, ہم بند کمرے میں ان 3-4 افراد کے نام بتائیں گے جو ان کے کلوز بھی ہیں اور وہ اس سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا کسی اور پرائیویٹ ڈیولپر کے کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں, کیا کسی ملکی ادارے کے خدا نخواستہ کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں, یا خدا نخواستہ کسی پرانے ڈیولپر پہ جو کسی اور کی سوسائٹی اس ملک میں ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہتا, نام میں معذرت کے ساتھ اس کا بھی نہیں لیتا لیکن سمجھ آپ سب گئے ہوں گے, کیا ان کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے, یا ہماری روڈ پہ موجود ایک اور بڑے ڈیولپر کے ساتھ جس کے مراسم پچھلے 10-15 سالوں سے اداروں کے ساتھ ہیں, کیا اس کے کہنے پہ ہمیں روکا جا رہا ہے. ایک منظم سازش کے تحت پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں ہونے والی سب سے بڑی ایفرٹ کو روکا جا رہا ہے. ہم نے ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کرایا ہے, اس میں الحمدللہ ہم ٹرکش انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا واٹر پارک ڈیولپ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں ڈیولپ کیا. ہم نے اپنے پروجیکٹ میں کیلپیز, ایک جی سوئٹزرلینڈ میں 100 فٹ اونچے گھوڑے ہیں, اس کا ماڈل ہم نے ریپلیکیٹ کیا ہے اور الحمدللہ پہلا گھوڑا وہاں پہ کھڑا ہو گیا. یہ اگر یہاں ویڈیو چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے, زمین ہمارے پاس اتنی ہے. ایسے اگر آپ کے پاس زمین نہ ہو تو کون اپنی مشینری میرے بھائی چلانے دیتا ہے اپنے رقبوں پہ. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایک کثیر التعداد میں پوزیشن, اونرشپ اور مشینری ایکوپمنٹ. میں خود آرکیٹیکٹ ہوں, ہماری کنسلٹنٹس کی فرم ہے, یہ نعیم صاحب خود سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں, ان کے بڑے بھائی ندیم صاحب خود سارے پروکیورمنٹ کے پروسیس کو دیکھتے ہیں. چونکہ ہم سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور مزدور لوگ ہیں, غریبوں میں سے اٹھ کے الحمدللہ اوپر گئے ہیں اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے, تو ہم اس کاسٹ پہ عام شہریوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں یا پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں جو اس ملک میں اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا. فیڈرل کیپٹل کے اتنا قریب 8-8 لاکھ روپے کا, 7-7 لاکھ روپے کا, 6-6 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ کوئی بھی نہیں دے رہا اسلام آباد میں, جی راولپنڈی میں الحمدللہ. میں سر بات پوری کر لوں پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں. تو
تو الحمدللہ یہ اتنی بڑی ایفرٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ پہلے طارق مرتضیٰ صاحب نے یہ جو میں نے بتایا کہ نیب کو ایکٹیویٹ ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی, اور کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. کوئی کمپلیننٹ آ جائے الحمدللہ ہم اسے ذاتی طور پہ یا پلاٹ دینے کو تیار ہیں یا اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد جی نیکسٹ اٹیمپٹ یہ ہوئی, آپ کے ساتھ 2 FIRs میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو نفیس گوہر صاحب ان کے اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے, اور ان پہ خود ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت محکمہ نیب میں ایسٹس بیانڈ مینز کی. یعنی ایک تعجب سے بھری بات ہے کہ ایک ملک کے اتنے بڑے محکمے کا جس نے پورے سسٹم کو اینٹی کرپشن کی طرز پہ دیکھنا ہے اور کرپشن سے پاک کرنا ہے, اس کے سربراہ پہ اپنا ایک چل رہا ہے کیس ایسٹس بیانڈ مینز کا. یعنی جس پہ خود انکوائری ہے اس کو تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. تو ان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا یا ان کے محکمے نے ہم پہ الزام لگایا, ہو سکتا ہے نفیس گوہر صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہو. 1172 کنال کی ایک اراضی جناب جو حکومت پاکستان کے اپنے قبضے میں ہے, اور نفیس گوہر صاحب اب سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے مارچ میں یا فروری میں یہ لینڈ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اپنے لکھے ہوئے لیٹرز کے تحت اور اپنے تحصیلدار پٹواریوں کی لکھی گئی, یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تحصیلدار کی لکھی گئی رپورٹ کے مطابق ہینڈ اوور کر چکے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس کا ہم پہ ایک جھوٹی FIR کی جاتی ہے, اور ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ کی جاتی ہیں. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایگزامپل ہوگا کہ ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ. صرف مقصد کیا تھا کہ ایک FIR میں ہم ضمانت کرا لیں گے تو دوسری FIR کا ہمیں پتہ نہیں لگے گا, تو ہمیں ملائن کرنے کے, ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, پبلک کو ہمارے اگینسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میری جی الٹیمیٹلی اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے, میری اپیل ہے آرمی چیف سے, چونکہ وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف دونوں یہ چیز انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان مثبت راہ کی طرف گامزن ہو. خدارہ اس ملک میں جو تعمیراتی ہاتھ ہیں انہیں ایک دوسرے کی رائیولری اور محکموں میں اور آپ کی صفوں میں بیٹھی کالی بھیڑوں کا شکار ہونے سے بچا لیجیے. آپ کو ہر ڈیولپر کا ذاتی طور پہ, جیسے آپ کراچی تشریف لے گئے اور وہاں کے مشہور بزنس مینوں کو بلا کے آپ نے تسلی اور تشفی دی کہ جی آپ کام کریں, گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی, ویسی تسلی اور تشفی ہمیں چاہیے. اگر خان صاحب گھر بنانا چاہتے ہیں 50 لاکھ, تو اس میں سے 1,00,000-2 لاکھ گھر ہم بنا کے دینے کو تیار ہیں. ہم نے 5,000 گھر گورنمنٹ آف پاکستان کو فری آف کاسٹ آفر کیے, اور معذرت کے ساتھ اس کا بھی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ خدا نخواستہ ہم گورنمنٹ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 5,000 گھروں کی رشوت کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ہم نے گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ اس لیے بنا کے دینے کا وعدہ کیا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمارے 50,000 یا 75,000 کنال کا NOC آپ سنگل ڈے میں دیں, ہمیں کوئی محکمہ تنگ نہ کرے, ہم سے ڈلیوری لیں, ہم پبلک کو بھی ڈلیوری دیں گے اور ہم گورنمنٹ کو بھی فری آف کاسٹ گھر بنا کے دیں گے. لیکن آج تک وہ بات ہماری کہیں سنی نہیں گئی اور الٹا ہم پہ اس کے الزامات لگائے گئے. تو خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بات ہاتھ بنے, بازو بنے. آپ کا کام ان بزنس مینوں نے کرنا ہے, ان سرکاری افسروں نے ایک لمٹ تک کرنا ہے, ان آپ کے صفوں میں موجود منسٹرز نے اور آپ کے ممبرز نے ایک حد تک کرنا ہے. اس کے بعد جو عام پاپولیشن ہے, وہ پاکستان کی عوام, وہ پاکستان کا بزنس مین, وہ پاکستان کے کاروباری افراد, آپ افراد, ڈاکٹرز, انجینئرز نے کرنا ہے. اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا. 2 ہی چیزیں ہیں اس ملک کے پاس خاص, ایک ایگریکلچر اور دوسری آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا, سنگاپور نہیں بنے گا. ہمیں موقع دیں, ہم سب کے لیے, اپنی جان مال عزت آبرو اس ملک کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے میں, میرے پارٹنر سب حاضر ہیں. تو ہمیں خدا را موقع دیجیے جی. تھینک یو. اور اب آپ کچھ کون جی؟ میں سر چونکہ وزیر اعظم صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کی ایفرٹ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک میں آئے جو پاکستان کو پروگرس کی طرف لے کے جانا چاہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایک فرد واحد کے ساتھ نہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں جو ملک کی ڈیولپمنٹ میں, مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. میں اس لیے وزیر اعظم صاحب کو کہیں پہ جو ہے ڈیفیم نہیں کرنا چاہتا. میں نام نہیں لوں گا, وزیر اعظم صاحب بلائیں گے, ذاتی طور پہ بلائیں گے. یس, وہ اچھے عہدوں پہ فائز ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں.
وہ لوگ جی اس ملک میں کچھ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پہلے ڈیولپرز ہیں، پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں، انہوں نے سرکاری اداروں میں اپنے ٹاؤٹس بھرتی کرائے ہوئے ہیں یا ٹاؤٹس خریدے ہوئے ہیں. وہ یہ کمپین، یہ منظم کمپین ہمارے خلاف ہی نہیں، وہ ہر اٹھنے والے پروجیکٹ کے خلاف چلتی ہے اور اس کے شکار بہت سے لوگ ہو چکے ہیں. اب تو ہم چونکہ بندوق کی نوک پہ ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم آپ سب کو بلاتے اور اپنی درد بھری آواز اس ملک کے ہر فرد تک، وزیر اعظم صاحب تک، آرمی چیف صاحب تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچاتے، اس لیے ہم یہاں حاضر ہیں. جی ہم ہائی کورٹ میں اس وقت ہم آر ڈی اے کی جورسڈکشن بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنے دینے کی اجازت دی جائے. ہائی کورٹ سے ہم 2 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اپروولز کا پروسیس اگر یہ محکمے نہیں کرتے تو خدا را ایک محکمہ جو جوڈیشری ہے وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہمیں یہ کام کرا کے دے. وزیر ہاؤسنگ سے جی محمود الرشید صاحب سے بارہا اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی بیوروکریسی کے آگے بے بس نظر آتے ہیں. سر آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو بھی الزامات، یہ 2 باتیں بھی آپ کر رہے ہیں، وہ فروغے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی نام بتا رہے ہیں آپ، نہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ کتنی رقم، تو پھر اس پریس کانفرنس کا میرے بھائی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ڈیفیم نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی آواز صحیح کوریڈورز تک پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب بہت سیریس ہیں. اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو وہ چن چن کے باہر نکالتے ہیں، تو وہ ہم سے پوچھیں، ہم ان کو بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو.